بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مغربی فکر و فلسفے کا 12واں سبق ہے۔ مغربی تصورات اور اصطلاحات میں آج عقلیت پسندی ریشنلزم ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب مغرب نے مذہب کو خیرباد کہا تو سب سے پہلے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ مذہب کی غیر موجودگی میں علم کا ذریعہ کیا ہوگا، وسائل علم کیا ہوں گے، ذرائع علم کیا ہوں گے۔ اس لیے کہ پہلے تو علم کا ذریعہ مذہب میں وہ وحی ہے کہ اللہ رب العزت بذریعہ وحی انسان کو علم عطا کرتا ہے، نبی پر وحی اتار کر۔ اب وہ نہ رہا تو علم کے ذرائع کیا ہوں گے، علم کے وسائل کیا ہوں گے، اور انسان جو ہے وہ علم کن کن وسائل سے، کن کن ذرائع سے، کن کن طریقوں سے حاصل کرے گا۔ تو گویا کہ یہ ریشنلزم، عقلیت پسندی، یہ مغربی تصورات کی علمیات سے متعلق ہے، علمیات سے متعلق یہ ایک تصور ہے۔ تو اس حوالے سے مغربی فلاسفہ نے بہت سارے جوابات دیے کہ اس ذریعے سے علم حاصل ہوگا، یہ ذریعہ علم ہوگا، فلاں ذریعہ علم ہوگا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو شہرت ملی وہ ایک عقلیت پسندی کو ملی، دوسری تجربیت پسندی کو ملی۔ آج کے سبق میں ہم پہلے عقلیت پسندی کو انشاءاللہ اس کی تعریف اور اس کا تجزیہ کریں گے۔ عقلیت پسندی ریشنلزم کی تعریف کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آکسفورڈ ڈکشنری میں ریشنلزم کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ عقلیت پسندی سے مراد یہ ہے کہ صرف عقل ہی انسانی ترقی اور فلاح کی ضامن ہے، اور جو اعتقادات، نظریات مذہبی ہیں یا غیر معقول ہے وہ فرسودہ ہے۔ فرسودہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے قاصر ہے۔ اور اسی طرح اور بھی تعریفیں کی گئی ہے، انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنس میں بھی اسی طرح تعریف کی گئی ہے کہ عقلیت پسندی سے مراد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو عقل کے اصولوں کے مطابق منظم کرنا، یہ عقلیت پسندی ہے۔ یہ سوشل سائنس میں تعریف کی جاتی ہے۔ بلکہ اس میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عقلیت پسندی کی تحریک سے پہلے کوئی بھی عقل کا درست استعمال نہیں جانتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل انسان جو رونما ہوا اور اصل انسان جو دنیا کو ملا وہ 17ویں صدی میں ملا۔ اس سے پہلے 17ویں صدی سے پہلے گویا کہ انسان اپنے مرتبے میں انسان نہیں تھا، کیونکہ اس کو عقل کی استعمال کا پتہ نہیں تھا۔ جب انسان کو پتہ چلا کہ میں ایک عقل مند جاندار ہوں، اور تب جو ہے وہ دوسرے جانداروں سے، دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوا اور اس نے عقل کے استعمال کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اب عقلیت پسند جو مفکرین ہیں وہ مذہب کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں؟ تو مغربی فکر و فلسفہ میں عقلیت پسندی کا جو اصل حریف ہے، ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے، خصم ہے، وہ مذہب ہے، کیونکہ ان مفکرین کے نزدیک مذہب ایک غیر عقلی نظام ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ آزاد خیالی کے بڑھتے رجحانات اور سائنسی نظریات کی پسندیدگی سے عقلیت پسند عہد میں مذہب اپنا انوکھا پن کھو چکا ہے، اور مذہب کے ساتھ بہت سے اختلافات ابھرے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی یہاں جو روشن خیال خود کو سمجھنے والے لبرل لوگ ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہے نا مذہب سوالات کے گرداب میں گر گیا ہے، اب مذہب اپنا انوکھا پن، اپنا معیار کھو چکا ہے، اور مذہب یوں سمجھے کہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ وہی جملہ ہے جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے، اور یہ انہی مفکرین کا ایک جملہ ہے جو دہرایا جاتا ہے۔
اب اقلیت پسندی کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ جب معاشرے نے اقلیت پسندی کو اپنے علم کا ذریعہ قرار دے دیا اور اسی کو معیار قرار دے دیا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ اقلیت پسندی کے فلسفے کو جب پروان ملا اور پروان چڑھا دیا گیا تو ہر اس چیز کا انکار سامنے آیا جو عقل سے بالا تر ہو، جس کا ادراک عقل سے ممکن نہ ہو، جیسے کہ مابعد الطبعیات کا انکار ہوا۔ اگرچہ بعض عقلیت پسند مفکرین نے بھی مابعد امور الطبعیات کا انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ عقلیت پسندی ہی معیار بنا، عقل ہی معیار بنا اور عقل ہی علم کا ذریعہ بنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خدا کو بھی عقل سے پہچان سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کو جاننے کے لیے عقلی استدلالات کیے اور عقلی گھوڑے دوڑائے انہوں نے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خدا کا وہ تصور پیش کیا جو انکار کے مترادف ہے، یعنی انہوں نے وہ خدا نہیں جانا جو خدا کی اپنی ہستی ہے، اپنی شان ہے۔ اسی طرح معجزات کا انکار ہوا، وحی کا انکار ہوا، فرشتوں اور ان جنات کا انکار ہوا، کیونکہ یہ ساری چیزیں عقل انسانی کے دسترس سے وہ بالا تر ہے، عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان چیزوں کے علم کا جو ذریعہ ہے وہ تو وحی ہے، وہ تو آسمانی تعلیمات ہے، وہ تو پیغمبر کے ذریعے سے انسانیت کو علم دیا گیا، لیکن چونکہ وہ عقل نہیں ہے، وہ وحی ہے، تو ذریعہ علم عقل ہی کو مانا گیا، تو ظاہر ہے اب اس ذریعے سے جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو اس کا انکار سامنے آیا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات پر، احکامات پر اقلیت پسندی کے فلسفے کے نتیجے میں اعتراضات ہوئے، جہاد کو نشانہ بنایا گیا کہ یہ ظلم ہے، نکاح اور طلاق کے احکامات پر تنقیدیں کی گئی، اور غلامی کا جو ایک تصور ہے تو اس پر تنقید کی گئی۔ تو الغرض ہر اس چیز کو اعتراض کا نشانہ بنایا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو عقلی معیارات کے مطابق نہ ہو۔ یہ دوسرا نتیجہ نکلا۔ تیسرا نتیجہ جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، موجودہ دور میں الحاد کو پھیلانے میں اقلیت پسندی کے فلسفے نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ یعنی جو لوگ اپنی عقل ہی کو آخری سٹیپ مانے علم کی اور سچائی کے جاننے کا، تو ظاہر ہے وہ پھر الحاد کا شکار ہوگا، کیونکہ خدا کو جاننے کا، مذہب کو جاننے کا، آسمانی تعلیمات کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ تو عقل نہیں ہے، وہ تو وحی ہے۔ لیکن جب علم کے ذرائع میں اور وسائل میں صرف عقل ہی کو آپ نے سٹینڈرڈ بنا دیا تو پھر وہ تو آپ کو آسمانی تعلیمات تک اور خدا کے وجود پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جو ایمان کے اجزاء اور ارکان ہیں، وہاں تک تو عقل نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے یہ لوگ انکار کر لیتے ہیں۔ جب عقلیت پسندی میں لوگ پڑ جاتے ہیں تو عقلیت پسندی کا جو فلسفہ ہے اس نے سب سے زیادہ الحاد کو شہ دی اور سپورٹ کیا۔ اب عقلیت پسندی مغربی مفکرین کے نزدیک کیا ہے تو ہم اس کو تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ عقل کیا ہے اور عقل کے استعمالات کہاں کہاں ہوتے ہیں، یعنی عقل کے استعمالات کن کن طریقوں سے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں ان استعمالات کا پتہ چلے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مغربی مفکرین کے نزدیک عقلیت پسندی کیا چیز ہے۔ تو تقریباً عقل کے 3 استعمالات مشہور ہے جن پر لوگوں نے قلم اٹھایا، اور اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عقل کے استعمال کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عقل سوچنے سمجھنے کے چند قواعد و اصول ترتیب دینے کی ایک صلاحیت کا نام ہے۔ یوں سمجھے کہ عقل منطق کا نام ہے، جس طرح کہ آپ نے پڑھا ہے منطق کی تعریف میں ترتیب المقدمات لیتوصل بها الى المجهول، کہ معلوم مقدمات کو ترتیب دینا لیتوصل بها الى المجهول، تاکہ
ان کے ذریعے سے مجہول کا علم حاصل ہو جائے۔ تو ان قضایا کے مابین ربط اور ہم آہنگی معلوم کرنے کا نام یعنی عقل اور منطق ہے۔ تو عقل بمانے صرف ایک ساخت ہے کہ یہ آپ کو ایک سٹرکچر کا وہ ایک شکل دیتا ہے، تو اس کو مضامین علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، علم کے مضامین سے بحث نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی قسم کے مضامین کو ایک ساخت مہیا کرتا ہے، ایک شکل بناتا ہے۔ جس طرح آپ نے اشکال اربعہ پڑھے ہیں اور مختلف قیاس کی آپ نے قسمیں پڑھی ہے، قیاسی اقترانی، قیاسی استثنائی، قیاسی تمثیل وغیرہ وغیرہ، جو ایک قضایا کو مختلف شکلوں سے مرتب کر کے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ تو اس میں علم کے مضامین کو زیر بحث نہیں کیا جاتا، بلکہ علم کے مضامین کو ایک ساخت مہیا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ نتائج برآمد کیے جاتے ہیں۔ تو عقل کو گویا کہ منطق کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اس کو جو ہے وہ اسٹرکچر آف فارمل ریزننگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عقل بمعنی منطق جو ہے یہ پھر اقدار سے بحث نہیں کرے گا۔ اقدار کا معنی آگے آ رہا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، ان چیزوں سے کوئی بحث نہیں ہوگی، بلکہ مضامین کے جو مواد ہے اور ساخت ہے اور اشکال ہے اس کو بنانے اور ترتیب دینے کا نام یہ عقل ہے، یعنی قضایا کو ملانے کا کام کرتا ہے، اور اس سے پھر بحث نہیں ہوتی کہ یہ قضایا غلط ہے یا صحیح ہے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو عقل بمعنی منطق یہ ایک استعمال ہے عقل کا۔ دوسرا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کی ایک صلاحیت کا نام ہے، یعنی عقل حصول مقاصد کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو عقل بطور آلہ اس سوال سے بحث کرتی ہے کہ مختلف ذرائع کو استعمال میں لا کر کسی معلوم مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ اور درست طریقہ کیا ہے، صحیح راستہ اور درست طریقہ حصول مقصد کا کیا ہے، عقل اس سے بحث کرتی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ سوال کریں عقل سے کہ بھائی نماز پڑھنے کا سب سے آرام دہ طریقہ کیا ہے، تو اب نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو جس طریقے میں سب سے زیادہ سہولت ہوگی وہ عقل آپ کو بتائے گی کہ یہ آرام دہ طریقہ ہے۔ اپنے بیڈ پر کمبل میں اس سردی میں گھس کے آپ تیمم کرو اور اشارے سے نماز پڑھ لو مثلا، تو یہ آپ کو ایک طریقہ بتا دیا، یعنی ایک نماز پڑھنی ہے آپ نے، تو نماز پڑھنے کا جو سب سے سہولت اور آرام دہ طریقہ ہوگا وہ کون سا ہے، تو عقل آپ کو اس طریقے کی تعیین کرے گی۔ یہ ہے عقل کا استعمال ہے۔ اسی طرح مثلا آپ عقل سے یہ پوچھے کہ جوا کھیلنے کے وہ کون کون سے اصول ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ سہولت کے ساتھ جوا کھیل سکیں، تو اب عقل جو ہے وہ اس انتظام کی نشاندہی کرے گی، اس بات کی نشاندہی کر دے گی کہ بھائی جوا ان طریقوں سے کھیلا جا سکتا ہے، اور ان تمام طریقوں میں سب سے آسان اور سہولت والا طریقہ یہ ہے۔ اب عقل کو اس سے پرواہ نہیں ہے، اقدار میں عقل نہیں سوچتی کہ بھائی میں نے نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے جوا کا آسان طریقہ اور باسہولت طریقہ بتانا ہے، تو آیا یہ جوا کھیلنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی اقدار سے بحث نہیں کرے گی اس میں بھی عقل۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں کیا نام ہے، پروسیجرل ریزننگ کہتے ہیں، ایک آپ کو پروسیجر فراہم کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقل کا استعمال، کہ جو حصول مقاصد کا ایک آلہ اور طریقہ اور ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں عقل کا دوسرا استعمال۔ مثلا دیہات کے لوگ جو ہے وہ کچے کمرے بناتے ہیں، تو ان کے نزدیک
رہن سہن کا بہترین طریقہ وہ مٹی اور گھارے کا گھر ہے، جبکہ شہر والے وہ پکے مکانات بناتے ہیں، تو ان کی عقل کے مطابق رہنے کا یہ اچھا ذریعہ ہے کہ بھائی پکے مکانات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں دو مختلف کاموں کے لیے دو مختلف جواز عقل نے مہیا کر دیے، تو عقل سے کسی بھی کام کا طریقہ یا ترجیح یا عمدگی ثابت کرنا یہ ایک عقل کا استعمال ہے کہ اس سے ایک عمدہ طریقہ طے کیا جائے اور دو راستوں میں سے آسان اور اچھے طریقے کا انتخاب اور ترجیح دی جائے، بس میں آ گئی۔ تو حصول مقاصد کے ذرائع کی نشاندہی کے لیے عقل کا استعمال کرنا، اس کو مطلب ایک عقل کو ایک آلے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ہے دوسرا مفہوم۔ تیسرا مفہوم عقل کا یا عقل کے استعمال کا وہ یہ ہے کہ عقل اس بات سے بحث کرتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کرنا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ عقل سے یہ پوچھو کہ مجھے سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے، یعنی اقدار کی تعیین، اقدار یہ ہے، اقدار سچائی اور جھوٹا ہونا، سچ اور جھوٹ، خیر اور شر، یہ اقدار ہے۔ مثلا آپ نے عقل سے یہ پوچھا کہ مجھے کسی ہلاکت کے قریب یا گرتے ہوئے یا ڈوبتے ہوئے انسان کی جان بچانی چاہیے کہ نہیں بچانی چاہیے، آپ پوچھئے۔ خیر اسی طرح آپ عقل سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے نماز ادا کرنا چاہیے یا جوا کھیلنا چاہیے نماز کے وقت میں۔ اسی طرح مجھے زنا کرنا چاہیے، بدکاری کرنی چاہیے یا پاک باز رہنا چاہیے، یہ آپ عقل سے پوچھیں۔ تو جب عقل کے سامنے آپ اقدار کے حوالے سے یہ سوال رکھیں گے تو عقل آپ کو بتائے گی کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ کرنی ہے اور یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقاصد کی ترتیب اور اسی طرح مقاصد کے متعلق جو اقدار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ عقل سے سوال کریں تو عقل آپ کو اس کا جواب دے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے سبٹینٹیو ریزننگ، یعنی عقل جو ہے یہ آپ کو ایک سبسٹینس، ایک جوہر اور مضمون اور مواد نکالنے کی کوشش کرتی ہے عقل۔ اس معنی کے لحاظ سے دنیا میں عقل مندی کے اتنے ہی پیمانے ہیں جس قدر اس دنیا میں انسانوں کے پاس مختلف اقدار اختیار کرنے کی صلاحیت ممکن ہے۔ مثلا اس مفہوم کے لحاظ سے عقلی معیارات طے ہوتے ہیں کہ عقلی معیارات انسان کی ذہنی، تعلیمی، معاشرتی ماحول سے بنتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فلسفے کیسے بنتے ہیں اور فلسفی معیارات کیسے بنتے ہیں، تو وہ دنیا میں چلتے ہوئے جو معاشرتی رسم و رواج اور مطلب ایک ماحول ہوتا ہے نا چلتا ہوا، تو پھر اس سے ایک معیار طے ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک مذہبی معاشرہ ہے تو مذہبی معاشرے میں عقلی معیار کے مطابق شراب پینا یہ غیر عقلی ہے۔ غیر عقلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذہبی معاشرے میں یہ معیار ہے کہ میں عبد ہوں اور میرا اللہ، میرا خدا میرا حاکم ہے، تو ہر وہ کام جس میں حاکم کی ناراضگی ہے اور اس کی نافرمانی ہے تو وہ کام کیا ہوگا؟ غیر عقلی ہوگا۔ اس لیے کہ حاکم کی فرما برداری، حاکم کی اتباع اور اس کی رضامندی کے لیے اس کے حکم کے مطابق عمل درآمد کرنا یہ عقلی ہے، تو لہٰذا اس کی مخالفت کرنا کیا ہوگا؟ وہ غیر عقلی ہوگا۔ لیکن ایک ملحد معاشرے میں اگر ملحد شراب پینا چاہے اور پوچھا جائے کہ یہ شراب پینا عقلی ہے یا غیر عقلی ہے، تو ایک ملحد پیمانے کے لحاظ سے آپ کو جواب ملے گا
کہ چونکہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے، کسی بھی پابندیوں کا آسمانی یا وحی کی تعلیمات کا وہ پابند نہیں ہے، اور اپنی خواہش سے وہ شراب پینا چاہے تو یہ عقلی بات ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ایک مغربی آدمی کی عقلی معیارات کے مطابق معجزات جو ہے وہ غیر عقلی ہو، لیکن ایک مذہبی آدمی کی عقلی معیارات کے مطابق معجزات جو ہے وہ عقلی ہے۔ کیوں عقلی ہے؟ اس لیے کہ معجزہ یہ اللہ رب العزت یعنی ایک قادر مطلق کی قدرت سے صاحب نبوت کی تصدیق کے لیے ظاہر ہونا، خرق عادت کام کا ظاہر ہونا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہر ایسا وہ کام جس کے پیچھے ایک ایسا قادر مطلق ہو جو اس کو کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور پھر اس کا محل نبوت ہو، اور نبوت بھی ہو، نبی بھی ہو، تو اس میں کیا مطلب عقلی طور پر رکاوٹ ہے کہ وہ قادر مطلق اپنے محل اور موقع پر وہ کام نہ کر سکے؟ یہ عقل کے مطابق ہوگی نا۔ مثلا میں ایک کام کرنے پر قادر ہوں اور اس کام کا بھی موقع بھی ہے، مثلا میں پانی پینے پر قدرت رکھتا ہوں اور پانی پینے کا موقع بھی ہے، تو اس میں عقلی طور پر کیا رکاوٹ ہے؟ کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ معجزے کے پیچھے ایک قادر مطلق ذات کی قدرت اور ارادہ ہے، اور اس کا محل جو ہے وہ نبوت کی ذات ہے، محل بھی موجود ہے، قادر مطلق کی قدرت بھی موجود ہے، اور اس کا ارادہ بھی موجود ہے، تو اب آپ بتائیے گا معجزے کے ظہور میں کیا عقلی رکاوٹ ہے؟ کوئی عقلی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایک ملحد اور لبرل معاشرے، عقلیت پسند معاشرے میں معجزہ وہ غیر عقلی تو ہو سکتا ہے، ان کا اپنی عقلی معیار ہے، لیکن ایک مذہبی عقلی پیمانے میں معجزہ عین یہ عقلی اور عقل کے مطابق ہے۔ اب ان تین استعمالات میں پہلا استعمال کیا تھا کہ عقل بمعنی منطق، ترتیبی مقدمات، دوسرا کہ عقل بمعنی حصول مقاصد کا آلہ، بطور آلہ استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا اقدار کی تعیین، عقلی پیمانوں سے اقدار کی تعیین، کیا خیر ہے کیا شر ہے، یعنی مغربی معیارات، عقلی معیارات۔ تو یہ جو تیسرا استعمال ہے مغربی عقلیت پسند مفکرین کے نزدیک جو ہے وہ عقلیت پسندی سے مراد یہ تیسرا مفہوم مراد لیا جاتا ہے، یعنی عقلی معیارات۔ تو مفکرین مغرب نے جو جدید فلسفوں کی مدد سے جو عقلی معیارات طے کیے ہیں، تو ان کے نزدیک دنیا میں خیر و شر کو انہی معیار پر پرکھنے کا نام عقلیت پسندی ہے، اور ان معیارات سے ہٹ کر جو بھی نظریہ یا اصول یا فکر ہوگی وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ غیر عقلی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ حالانکہ اس دنیا میں عقلی معیار ہر انسان کو طے کرنے کا اختیار ہے۔ اگر دیکھا جائے یوں سمجھے کہ عقلیت پسندی کے فلسفے میں وہ جو معیارات طے کرتے ہیں خیر و شر کے اور اقدار کے، اچھائی اور برائی کے، تو اس میں بھی یہ مغربی فکر و فلسفہ ایک یونیورسل پیمانہ نہیں ہے، بلکہ ایک جانبدارانہ پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مغربی سوچ کا پیمانہ ہے جو دنیا کے دیگر انسانوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے پاس اپنا ایک عقلی معیار ہے، اس کو طے کرنے میں وہ خود مختار ہے۔ تو اگر عقلیت پسندوں کے نزدیک ان کے عقلی معیار حجت ہے، تو پھر دوسرے انسانوں کو بھی، مذہبی معاشروں میں رہنے والے انسانوں کو بھی یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنی عقل کے مطابق معیارات طے کریں۔ تو وہ ہے کہ جانبدار ہو گئے، ایک سائڈ پر ہو گئے۔ تو عقلیت پسند کے نزدیک اگر آزاد زندگی کی عقلی معیارات جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے کہ بھئی ہر انسان اپنی آزادی اور برابری کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، عقل کا یہی تقاضا ہے، تو ایک مذہبی انسان اور ایک مومن انسان، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے انسان کے نزدیک جو ہے وہ
خدائی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پابندی میں زندگی گزارنا، یہ اس کے نزدیک عین عقلی ہے۔ کیونکہ ایک مومن نے جب خود کو اللہ کا بندہ مان لیا اور اللہ کو اپنا احکم الحاکمین مان لیا، تو بھائی حاکم کی اطاعت کرنا یہ عقلی ہے غیر عقلی ہے؟ کہ دنیا کے ہر فلسفے میں، ہر منطق میں جو حاکم ہوگا تو اس کا حکم ماننا، اس نے جو قانون دیا، جو پابندیاں دیے، تو اس کو ماننا یہ عقلی ہے نا۔ اگر مثلا حاکم وقت نے، حکومت نے یہ قانون طے کیا ہے کہ بھائی آپ نے گاڑی چلانی ہے تو روڈ کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ گاڑی چلانی ہے۔ اب اس کی لیفٹ سائڈ میں گاڑی چلانا یہ عقل کے مطابق ہے، یا رائٹ سائڈ میں گاڑی چلانا یہ عقل کے مطابق ہے؟ ہم اگر مثلا ساتھ میں گاڑی نکال دی اور یہاں سے وہ حبیب چورنگی تک جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں اس نے لے لی اور 80 کی سپیڈ میں جا رہا ہے، تو ہر آنے والا شخص کہے گا بھائی بیوقوف احمق، کے عقل نہیں ہے تیری، کہاں کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ تو ہر شخص کے منہ میں، ہر شخص کی زبان سے یہی اس کے نکلے کہ اس کی عقل نہیں، پاگل ہو گیا بھائی، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھیں نا کیوں، وجہ اس کی یہ کہ بھائی قانون یہ ہے، حاکم کا حکم یہ ہے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ میں گاڑی چلانی ہے، رائٹ میں نہیں چلانی ہے۔ تو جب ایک مومن نے خدا کو حاکم مان لیا تو اس حاکم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اس کی پابندی اور حدود میں رہنا یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ تو جس طرح ان کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ آزاد زندگی گزارنا یہ عقلیت پسندی ہے، تو ہمارے نزدیک اور ایک مومن معاشرے میں، ایک مذہبی معاشرے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور ان کے پابندی اور حدود کی رعایت رکھتے ہوئے پابند زندگی گزارنا، اطاعت کی زندگی گزارنا یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ تو معیارات طے کرنے میں جس طرح وہ آزاد ہے، تو ایک مذہبی انسان بھی وہ آزاد ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔